ایک بادشاہ کا دور تھا جو کہ بادشاہ بہت نیک تھا، لیکن اس کی جو رعایا تھی، اس کی جو عوام تھی، وہ نہ تو صدقہ دیتی تھی نہ ہی خیرات دیتی تھی۔ اب اس کے پاس ایک وزیر تھا جس کے بارے میں یہ باتیں بڑی مشہور تھی کہ یہ بہت عقل سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا، اس نے کہا کہ میں اپنی عوام پہ کسی قسم کی سختی بھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی ظلم بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صدقہ خیرات کریں، یہ اپنی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزاریں۔ یہ عوام نمازی تو ہے، پرہیزگار تو ہے، عبادات تو کرتی ہے، ہر ایک کام نیک کرتی ہے، لیکن یہ صدقہ و خیرات بالکل نہیں کرتی۔ تو اس لیے کوئی ایسا طریقہ کار کرو کہ جس سے یہ عوام صدقہ خیرات کرنے کی عادی بن جائے۔ اب ایک کوئی ایسا دن تھا، مشہور وقت تھا کہ عوام نے اس میلے میں جانا تھا۔ اس بادشاہ کے شہر میں، اس بادشاہ کے ملک میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہر سال بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اور پورے ملک کی جہاں جہاں عوام تھی وہ ٹرین پہ بیٹھ کر اس جگہ جایا کرتی تھی، جا کر وہاں پہ وہ میلے میں شامل ہوتی تھی، اور وہاں کی جو تفریح ہے، وہ وہاں کا جو بھی پروگرام وہاں پہ ہوتے تھے یا جو بھی وہاں پہ سیمینار منعقد ہوتے تھے ان کو وہ دیکھا کرتی تھی۔ اب اسی طرح اس وزیر نے اپنے کچھ اسی طرح کے لوگ تیار کیے، جو گروہ اس نے بنایا، اور اس نے ان کو بڑی بہترین ٹریننگ دی۔ ٹریننگ دینے کے بعد کہا کہ جب یہ ٹرینیں مختلف علاقوں سے نکل کر اس شہر کی طرف آئیں گی جہاں پہ میلہ لگنے والا ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کام اس نے کیا کہے ہیں آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب وہ عوام تمام جگہ سے سفر کر کے جب اس میلے میں پہنچی، ساری جمع ہوئی، تو اس کی تیار کی ہوئی جو ٹیمیں ہیں، جو فوج ہے، وہ ساری وہاں پہ بندوقیں لے کر پہنچ گئی۔ ہر گروپ میں 8-10 بندے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، جو بندوقیں تھیں، اور ہاتھ میں ان کے چادر۔ اب انہوں نے مختلف ایریوں سے ساری عوام کو گھیرا اور اپنی اپنی چادریں زمین پر بچھائی، اور سب کے سروں پہ بندوقیں تان دی۔ بندوقیں تان کر ان فوجیوں نے عوام سے کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہاں، جس کے پاس سونا ہے، جس کے پاس چاندی ہے، جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، وہ ساری نکالو اور یہاں پہ اس چادر پہ رکھتے جاؤ، ورنہ سب کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ اب ساری عوام اپنی جان بچانے کے غرض سے، ڈر سے، جو کچھ جس کے پاس میسر تھا، جو عورتوں کے پاس زیور تھے، جو مردوں کے پاس کیش تھی، سونے کے سکے تھے، جو بھی تھا، سب وہ اس چادر پہ ڈھیر لگاتے گئے۔ کچھ ہی منٹوں میں سارے کے سارا جو بھی ان کے پاس مال دولت تھا وہ چادروں کے اوپر انبار ڈھیر لگ گیا۔ اتنے میں وہ وزیر آیا اور ان سب سے کہا کہ ان کی گٹھلیاں باندھو اور یہاں سے اٹھاؤ، ہم چلتے ہیں۔ اب چلنے لگے تو عوام نے اس وزیر سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم ہمارے سربراہ ہو، تم ہمارے وزیر اعظم ہو، اور تم ہم سب کو لوٹ کر لے کے جا رہے ہو۔ تو اس پہ وہ وزیر پیچھے مڑا اور مسکرا کر کہنے لگا، اپنی تمام فوج سے کہا کہ واپس یہ چادریں یہاں پہ کھولو اور جو جس کا مال ہے اس کے حوالے کرو۔ اب جب لوگ اپنا اپنا مال اٹھانے لگے تو اس نے کہا، 1 منٹ، اپنا اپنا مال اٹھانے سے پہلے میری یہ بات ذرا سن لیں۔ عوام متوجہ ہوئی تو وزیر کہنے لگا کہ یہ جتنا مال و دولت آپ کے پاس تھا، یہ آپ کا اپنا تھا، تو کیا اگر یہ اللہ کی راہ میں سارا آپ کو خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو کرو گے؟ تو عوام کے کچھ لوگوں نے کہا، تو ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ کر دیں، کیونکہ سارا ہی تو زکوٰۃ نہیں بنتی اور سارا ہم صدقات بھی نہیں دے سکتے۔ ہم ظاہر ہے اپنی ضرورت پوری کریں گے، اس کے بعد جو خیرات بنتی ہے وہ دیں گے، جو صدقات بنتے ہیں وہ دیں گے۔ تو وزیر نے کہا کہ ایک بندوق کے ڈر سے آپ نے اپنا حق بھی میرے آگے گٹھلی باندھ کے رکھ دیا، صرف ایک بندوق کے ڈر سے۔ ڈر آپ کو یہ تھا کہ نہیں دیں گے تو جان چلی جائے گی، لیکن اس رب نے جو کچھ آپ کو دے رکھا ہے اس کا ڈر خوف آپ کو بالکل نہیں ہے۔ آپ سارے کام نیک تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہ صدقات دیتے ہیں نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ صدقات خیرات نہیں کریں گے تو آپ کا اپنا مال بھی اللہ اس کے ساتھ لے جائے گا کسی بھی طریقے سے۔ اس سٹوری میں ایک بڑا بہترین سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہمیں جب مال و دولت اللہ دیتا ہے
تو دینے سے پہلے ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، ہماری زبانوں میں یہ سوچ ہوتی ہے، یہ قرار ہوتا ہے کہ اللہ اگر مجھے دے گا تو میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اس غریب کو دوں گا، اس راہ میں خرچ کروں گا۔ لیکن جب دے دیتا ہے، جب ہمارے پاس مال بن جاتا ہے، تو ہمیں اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جو ہم پہ صدقات یا زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے دینا، وہ بھی ہم نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اسی طرح کا کوئی غیبی ڈاکو بھیجتا ہے۔ وہ کس صورت کا ڈاکو ہوتا ہے؟ وہ بیماری کی صورت کا ہوتا ہے، وہ کسی تنگ دستی کی صورت کا ہوتا ہے، وہ کسی آفات کی صورت کا ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرف سے آ کر ہمارا سب کچھ لے جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ مال و دولت، یہ جتنا بھی میرا سارا جو میرا جمع کنجی تھی، یہ تو میری پوری زندگی کی کمائی تھی، ایک ہی پل میں ضائع ہو گئی۔ کبھی زلزلے ہوتے ہیں تو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی طوفان سیلاب آتا ہے تو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم روڈ پہ آ جاتے ہیں، ہم اسی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں، اور پھر ہماری جو ہے نا اللہ رب العزت کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو ہمیں واپس اسی طرح بنا، ہم تیری راہ میں یہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، جو کچھ ہوگا کریں گے۔ لیکن جب پھر مل جاتا ہے تو پھر ہم اسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اس کی راہ میں ضرور خرچ کرنا جو آپ پہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے مال و دولت کی اللہ خود حفاظت کرے گا، نہ وہ کسی طوفان میں ضائع ہوگی، نہ کسی ڈاکو کے ہاتھ، نہ کسی لٹیرے کے ہاتھ، کسی بھی طرح کی نقصان اس میں نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال سے صدقات کرتا ہے، اپنی مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مال کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اب یہ باتیں غیر مذہب یعنی عیسائی سن رہا تھا۔ اب وہ عیسائی جو تھا وہ تاجر تھا، وہ اپنا مال جو ہوتا ہے وہ اونٹوں پہ لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا کرتا تھا، اور اس کے پاس بہت سارے ملازم تھے یہ کام جو کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح قافلہ گزر رہا تھا، تو اس قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، سارا مال و دولت لوٹ لیا۔ اتنے میں وہ عیسائی دوڑتا دوڑتا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے محمد، آپ کہہ رہے تھے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اپنے مال سے، اس کی مال کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ میں مسلمان تو نہیں ہوں، میں آپ پر یا آپ کے رب پر ایمان تو نہیں لاتا ہوں، لیکن آپ کی بات پہ میں نے ایمان لایا کیونکہ آپ کو سچا کہتے ہیں کہ محمد جو کہتا ہے، احمد جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ کسی صورت جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو میں اس کے بعد اپنے کاروبار میں سے، اپنے مال میں سے ہمیشہ خرچ کرتا رہا۔ لیکن پھر یہ ایسا کیسے ہوا کہ آپ کے رب نے میرے مال کی حفاظت نہیں کی؟ وہ سارا قافلہ لٹ گیا، میرا مال نہیں لٹنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی اس قرار کے بعد میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا ہو۔ یہی باتیں وہ کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے آواز لگائی اس عیسائی کے اونٹوں کے بارے میں کہ دیکھیں کہ باقی تو سارا قافلہ لٹ چکا، ختم ہو چکا، لیکن فلاں کے اونٹ ود ملازم صحیح سلامت وہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ صدا بلند ہوئی تو اس شخص نے جب اپنے اونٹوں کی طرف دیکھا، اپنے ملازموں کی طرف دیکھا، تو اس نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس رب کو رب ماننا چاہتا ہوں، اس رب کو وحدہ لا شریک تصور کرنا چاہتا ہوں، یقین کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ اور ہم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہم یہ جو خرچ کر رہے ہیں اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، یہ صرف میرے اوپر فرض ہے یا میرے اوپر واجب ہے یا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو پھر آپ کی جان کی، آپ کی اولاد کی، آپ کے مال کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر آپ کو کسی طرح کی سیکورٹی گارڈ رکھنے کی، کسی طرح کی پروٹیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔